اب ایک روایت سعید ابن جبیر سے یہ بھی ہے کہ جب اللہ نے ابلیس پہ لعنت کی تو اس کی شکل جو تھی فرشتوں والی وہ بدل گئی. اس کا معنی ہے کہ پہلے فرشتہ تھا. یہ بھی روایت جو ہے قابل حجت نہیں ہے. وہ فرشتہ نہیں تھا، پہلے ہی وہ جن تھا، ملائے اعلیٰ میں ساتھ رہتا تھا. کہتا ہے کہ اس نے آواز نکالی رونے کی، ایسی آواز جو آج تک بھی باقی ہے. وَأَنَّهُ لَمَّا تَحَقَّقَ الْغَضَبُ الَّذِي لَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ کا غضب ثابت ہو گیا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. سَأَلَ مِن تَمَامِ حَسَدِهِ لِآدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ النَّظَرَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اپنے حسد کی بنا پہ اس نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دیں اس وقت تک جس دن لوگ قبروں سے کھڑے ہوں گے. اب سمجھو کہ اتنا ذہین تھا بدبخت. کیا دعا انذرنی الی یوم یبعثون، اس دن جس دن لوگ مردے کھڑے ہوں. جب مردے کھڑے ہو جائیں گے پھر تو کوئی مرے گا ہی نہیں نا. مانا ہے کہ میری حیات دائمی ہو، مجھے موت ہی نہ آئے. کیونکہ اللہ جو حی قیوم ہے تو وہ یہ بھی تو اپوزیشن لیڈر ہے نا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں بھی ہمیشہ زندہ رہوں. تو ایک بات یاد رکھیں کہ اس حالت میں شیطان کا دعا مانگنا، اس لیے بڑے بڑے علماء نے اور ایک اللہ کے ولی نے بڑی عجیب بات لکھی. شاید حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے لکھی ہے یا حضرت تھانوی نے، اللہ عالم. ان نے لکھا ہے کہ ابلیس جو ہے اس میں 3 عین تو تھی لیکن چوتھی عین نہیں تھی. کیا مانا؟ انہوں نے کہا ایک عین ہے نا علم کی، وہ بھی تھی، بدبخت عالم تو تھا. اور اسی طرح اس کی دوسری عین جو ہے علم کی تھی اور عارف ہونے کی تھی. عارف بھی تھا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ غضب کے وقت میں اس میں کوئی حیات تغیر آ جائے. ورنہ ناراضگی کے وقت تو آدمی باپ سے بھی پیسے نہیں مانگتا، وہ یار ابا ناراض ہے ابھی چھوڑو ابھی بات رکھو. اور وہ اللہ کے غضب کے وقت دعا مانگا. اس کو پتہ ہے کہ اللہ پہ غضب مسلط نہیں ہو سکتا. اللہ تو اللہ ہے، وہ جیسے چاہے کر دے. انہوں نے کہا جو عین اس بدبخت میں نہیں تھی نا وہ عشق والی عین نہیں تھی. اگر عاشق ہوتا تو کبھی گستاخی نہ کرتا. اسی لیے ہمیں حکم ہے نا کہ مومن کی صفت کے اشد حبا للہ، اللہ اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہو. جب محبوب ہو تو محبوب کی گستاخی کون کرتا ہے؟ تمہاری عورت محبوب ہو، تمہیں آرڈر کرے تو تم تو جناب کپڑے بیچ کے بھی اس کے لیے خرید لو گے. محبوب جو ہے، تم نے اللہ کو محبوب بنایا ہی نہیں. حالانکہ اللہ کی ذات کے بعد پھر حضور کی ذات محبوب ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک میں ساری دنیا سے زیادہ پیارا نہ ہوں تو مومن کامل بن ہی نہیں سکتے. ایک آدمی آیا، صحابی کہتے ہیں، وہ آ کے حضور کے سامنے رونے لگ گیا. حضور نے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں آپ کو چھوڑ کے جب گھر جاتا ہوں مجھے چین نہیں آتا. میں پھر دوڑتا ہوں، پھر آپ کی زیارت کرتا ہوں، پھر کام پہ جاتا ہوں، پھر کام میں دل نہیں لگتا، پھر دوڑ آتا ہوں. میرا دعا بھی یہ حال ہے کہ آپ کے بغیر میرا نہ دن گزرتا ہے نہ رات. تو جنت میں کیا ہوگا؟ آپ تو ہوں گے مقام وسیلہ میں اور ہم ہوں گے نیچے، تو میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا تو میرے لیے تو جنت نہ رہے گی. تو صحابہ کہتے ہیں اس دن جو حضور نے فرمایا نا ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ایسے معلوم ہوا تھا کہ جیسے آج ہم اسلام لائے ہیں. آپ نے فرمایا مطمئن ہو جاؤ، المرء مع من احب، آدمی قیامت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت ہوگی. تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو انشاءاللہ قیامت میں بھی میرے ساتھ ہوگے. من یطع اللہ وہ ہے نا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اچھا میت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ ہم حضور کے درجے نہیں. حضور ملاقات کا ٹائم دیں گے، وہاں بھی ملاقات ہوگی، زیارت ہوگی. فلما تحقق النظرۃ قبضہ اللہ، جب یقین ہو گیا کہ مہلت مل گئی ہے تو اس کا صلہ کیا دیا؟ کہتے ہیں اچھا اللہ میاں
میں بھی تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا. انسان کی وجہ سے تو نے مجھے مرجوم کیا، مردود کیا، ملعون کیا، میں بھی آدم کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو گمراہ کر دوں، مگر تیرے خاص بندے جو ہیں وہ گمراہ نہیں ہوں گے. اللہ نے بھی فرمایا اب عزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے بدبخت، جب تک میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں. 70 سال گناہ کرے، ایک دفعہ توبہ کر لے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. بس تو توبہ کرنے والا تو بننا، اللہ کے دروازے پر تو آنا.